ایک اچھی بہترین بات سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائیں گا، وسیلے کی اہمیت سمجھ میں آئیں گی، دین کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہوگا۔ دیکھو کل صبح ٹھیک 6 بجے، مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل، کل صبح ٹھیک 6 بجے ہمارے راج سمبند کی جامع مسجد میں نماز ہے فجر کی۔ کتنے بجے؟ 6 بجے۔ اتفاق سے ہوا کیا، 6 بج گئے 500 آدمی آئے نماز پڑھنے۔ چپ بول رہا ہوں، ایسا ہوتا فجر کو 500 مسلمان آتے؟ چپ بول رہا ہوں میں، فجر کو 500 مسلمان آئے تو پھر میاں بھائیوں کا اجلاس شروع ہوتا۔ میاں بھائی آج خدا کو پکارنا چھوڑ دیے، اس لیے اللہ رحمت کے دروازے بند کر دیا سوئے۔ اللہ کو اگر ہم اپنے پروردگار کو پکاریں، خدا کی قسم ہمیں کسی کے در پہ جھکنے کی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے نہیں ہے؟ میں لوگوں کو پکڑ کے پوچھا، ڈاکٹرز کو پوچھا، اچھے دانشور لوگوں کو پوچھا، علاج کیا ہے؟ جلدی بول رہے بھائی، کچھ تو بھی کھا لے کے بیٹھیں گے۔ بولے نہیں علاج کچھ بھی نہیں، ہاتھاں دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، صاف کر لیتے رہنا، اتنا ہی۔ ہاں پھر یہی، ارے یہ تو حضور 1400 سال پہلے بتا دیے سو۔ ارے ہمارے پاس ہر مرض کا علاج ہے میرے بھائی، ہم لوگ ایک سے پیچھے نہیں کر رہے تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں دے دیا، ہم لوگ اس کو قبول کرنے تیاری نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنے تیار نہیں ہے، اس لیے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، رنج و علم میں پھنسے ہوئے، آفات پورے ہمارے اوپر، بلیات پورے ہمارے اوپر، عذاب پورا ہمارے اوپر، ٹینشن پوری ہمارے اوپر، مصیبتیں پوری ہمارے اوپر۔ وجہ کیا؟ ہدایت دے بتانے والے نبی کی بات کو بھول گئے، کرم کرنے والے خدا کی بات کو بھول گئے، اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر رحمت کے دروازے بند کر دیا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب آئے ذرا غور کریں، کل صبح ٹھیک 6 بجے نماز، 500 آدمی آئے، اتفاق سے صدر صاحب بھی آئے نماز پڑھنے۔ بہت کم لوگ سمجھے، تو اسٹیج والے جلدی سمجھ گئے، بیتتے رہتی بیچاروں کے اوپر، اس لیے جلدی سمجھ گئے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب صدر صاحب آئے تو کیسا بیٹھتے ہو نا، بالکل مودن صاحب کے بازو بیٹھتے ہو نا، سب کو معلوم ہے نا میں آج آیا بول کے، نہیں تو کرسی ڈال کے کونے میں بیٹھتے ہوں، دیکھ لیتے رہتے سب کو۔ بہرحال صدر صاحب بیچارے آئے بیٹھے، میں یہاں کے صدر صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں تم لوگ ان کو گور کے دیکھیں گے، میں دوسرے صدر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال صدر صاحب بھی آئے، آپ دیکھ رہے ہیں 6:01 ہو گیا، 2 منٹ ہو گئے، امام صاحب آئے نہیں، لوگ امت اب ٹینشن میں آ گئے، یہ کہہ رہے بھائی میں آیا نماز پڑھنے، امام صاحب ہی نہیں آئے۔ 6:03 4 منٹ صدر صاحب کی کر کر رہی ہے۔ اب صدر صاحب کا قبلہ بدل گیا، اب تک کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھے تھے، اب پلٹ کے گیٹ کی طرف رخ کر دیے، امام صاحب کب آتے دیکھنے کے لیے۔ 6:05 ساری پبلک ایسے گھور کے دیکھ رہی، گھڑی کو دیکھ رہی، ہاتھوں کو دیکھ رہی، یوں دیکھ رہی، ایسا 500 آدمی بے چین بے قرار آنکھاں پھاڑے ہوئے۔ اس حال میں امام صاحب کی گاڑی رکی، سب کو ٹھنڈک ہوئی، اما آ گئے رہے بھائی، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ اب امام صاحب گاڑی پارک کر کے اندر تشریف لائے تو پوری پبلک مل کے ساتھ گھور رہی، ہاں 5 منٹ لیٹ، ارے باپ رے باپ۔ امام صاحب بولے میں روزانہ 5 مرتبہ آتا ہوں، انسان ہوں، بشر ہوں، ایک 5 منٹ لیٹ ہو گئی تو بیٹے ایک بار آ کے اتنا گھورتے؟ گھور کے دیکھے امام صاحب کو آنکھاں پھاڑ پھاڑ کے، امام صاحب نے اوفو میرے کو گھورتے ہیں لوگا۔ جیسے امام صاحب کو دیکھے مؤذن صاحب اقامت شروع کرے، امام صاحب بھی مصلی پہ چلے گئے، جا کے امام صاحب جلال میں اب میرے کو گھور کے دیکھتے، رکعت باندھ رہی چی نہیں، صدر صاحب پیچھے رحم آیا امام صاحب کو، جان دو باخیر نماز کا ٹائم ختم پہ، کہیں ٹائم ختم نہ ہو جائے، سب کی نماز ضائع نہ ہو جائے۔ امام صاحب نیت کرے، اللہ اکبر، رکعت باندھے، 500 آدمی امام صاحب کے اللہ اکبر بولتے ہی اللہ اکبر، وہ بھی ہاتھ باندھ دیے، تکبیر تحریمہ ہو گئی۔
ایمانداری سے بولو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو، 500 آدمی نیت کرے نہیں کرے؟ بولو جی، آپ لوگ کرتے نہیں کرتے ہو؟ 500 میں رہے تو کرتے نا؟ ہاں سبحان اللہ، کہا کہ گھور گھور کے دیکھ رہے ان لوگ بھی نیت کرتے نا بھائی؟ اب 500 آدمی نیت کرے، کیا نیت کرے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی اللہ تعالی کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، آگے اس امام کے پیچھے، اس امام کے پیچھے، بولو زور سے، اس امام کے پیچھے، کائی کو امام، وہ خدا تو بندہ، ڈائریکٹ شروع ہو جا۔ جمعہ میں بولا امام بندے کا وسیلہ نہیں لینا، پھر خود کھڑے ہو کے اس امام کے پیچھے، اوہ 1.5 دکھ رہا۔ یہ دین ہے، دین۔ نماز کیا ہے بولو؟ دین۔ دین کی بیک بون ہے۔ نماز جیسی عبادت بغیر بندے کو وسیلہ بنائے کے مکمل نہیں ہوتی، نہیں ہوتی میرے بھائی۔ آپ کو بجماعت نماز مکمل کرنا ہے تو امام کو اپنا وسیلہ بنانا ہی بنانا ہے، اور امام آپ کا اب جو وسیلہ بنا ہے وہ دنیا کا وسیلہ نہیں ہے، وہ تمہاری ان کا وسیلہ نہیں ہے۔ ارے امام اب خدا اور بندے کے درمیان کا وسیلہ بنا ہوا ہے۔ اب ذرا غور کرو یہ وسیلے کی شان کیا ہے۔ اگر امام کی نماز قبول، پورے 500 مصلیوں کی نماز قبول۔ حالانکہ اس میں بعد ایسے لوگ تھے سبحان ربی العظیم بھی نہیں پڑھا رکوع میں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں پڑھا، درود ابراہیم بھی نہیں پڑھا، التحیات بھی نہیں پڑھا۔ امام صاحب جیسا بولے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، امام کے ساتھ کرتا رہا۔ جیسے اس نے سلام پھیرا، امام صاحب کو پوچھا حضرت قبلہ میں نے بھول گیا، نہ تسبیح رکوع کی پڑھا، نہ سجدے کی پڑھا، نہ تحیات شریف پڑھا، نہ درود ابراہیم پڑھا، نماز ہوئی؟ امام صاحب بولے ہو گئی، جاؤ۔ کیسا ہوئی حضرت؟ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو نہیں پڑھا تو کیا ہوا، میں سب پڑھ لیا، تو جا بولے۔ امام کی نماز قبول تو پورے مصلیوں کی نماز۔ اچھا اور ایک مسئلہ سنو، پورے مصلیاں زبردست وضو سے ہے، پورے مصلی مست ہے، نماز میں پورا دل لگا کے جان لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، امام صاحب کا واجب چھوٹ گیا، ترک واجب ہوا۔ اب ترک واجب پر سجدے سہو ہے، امام صاحب نے کیا کیا؟ ایک سلام پھیرا تحیات پڑھ کر، اس کے بعد اللہ اکبر، امام صاحب گئے سجدے میں۔ پیچھے صدر صاحب بولے میں کو تو نہیں ہوا، تمہاں کو ہوا تم ہیچ کر لو، میں نہیں کرتا۔ بولے ہوتا؟ بولو یہ ہوتا؟ امام اگر سجدے سہو کرا، پورے 500 کو بھی سجدے سہو کرنا ہے، کیونکہ امام کی غلطی پر پورے 500 کو بھی اس غلطی کے اندر سجدے سہو کرنا ہے۔ اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے وسیلے کی شان۔ وسیلہ جدھر چلائے گا مصلی کو ادھر چلنا پڑے گا۔ یہ ہے بندے کی مدد۔ بندے کی مدد لیے بغیر بندے کی 2 رکعت نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ذرا غور کرو، غوث و خواجہ کی مدد لیے بغیر دین کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو وسیلہ بنائے بغیر کوئی انسان ہدایت یافتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بخاری و مسلم، امام ترمذی و ابن ماجہ کو مانے بغیر کوئی انسان خدا کا مقرب کیسے بن سکتا ہے؟ ارے اہل بیت پاک کو اپنا مددگار بنائے بغیر کوئی جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز جانے بغیر، ان کو عالم غیب مانے بغیر، ان کو لامکان کا مکی مانے بغیر، ان کو شافع محشر مانے بغیر، خدا کا حبیب، نبیوں کا سردار، رسولوں کا امام مانے بغیر
کوئی مسلمان مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ماننا ہی ماننا ہے میرے بھائی. ان کو یہ مقام، یہ پوزیشن، یہ رتبہ، یہ درجہ ہمارے باپ داداؤں نے نہیں دیا ہے. ان کو غریب نواز تم نے نہیں بنایا، ان کو غوث اعظم ہمارے باپ داداؤں نے نہیں بنایا، انہیں جنتی جوانوں کا سردار کسی مولویوں، ملاؤں، مفتیوں نے نہیں بنایا، انہیں لامکاں کا مکی کسی راجہ مہاراجہ نے نہیں بنایا. ان کو یہ ساری شان، یہ عظمت، یہ رتبے، یہ درجے خدا کی قسم ان کے پیدا کرنے والے پروردگار نے عطا فرمایا. اللہ اللہ ہو کر رتبے دے، عزت دے، مرتبے دے، شان دے. آپ بندے ہو کے ماننے میں جھگڑا کئی کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اللہ ہو کر اپنے حبیب کے ذریعے